جمعۃ الوداع میں درود پاک پڑھنا بڑا افضل اور بڑا مرغوب ہے۔ جمعۃ الوداع قبولیت کا سب سے زیادہ دن ہے، یعنی جمعۃ الوداع میں جتنی دعائیں اللہ رمضان میں قبول کرتا ہے، جتنی مغفرت اللہ رمضان میں لوگوں کو کرتا ہے، سارے کی تعداد کو ملا کے جمعے میں ہوتا ہے، اور ان سارے جمعوں کی تعداد ملا کے جمعۃ الوداع کا مطلب ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جمعۃ الوداع جو ہے اس کی بات اور وہ ایسے ہے گویا لیلۃ القدر والی فضیلت سے حاصل ہے۔ لیلۃ القدر والی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ وہ کہتے ہیں جمعہ الجمعہ یوم العید للمسلمین، ایک تو جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیکم السلام۔ ایک ہر جمعہ عید ہے، پھر یہاں مغفرت کی کئی گنا زیادہ نوید ہے۔ تو ایسے میں افضل ترین چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو درود پاک سے کریں۔ اچھا، درود پاک ایک ایسا عمل ہے، صرف درود پاک ہی ایسا عمل ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں جو جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ یعنی سجدہ آپ کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ چاہے تو قبول فرما لے، اس کی مرضی ہے نہ کرے قبول۔ میں سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں، بلکہ بعضوں نے تو کتاب لکھی ہے کہ مولوی کا مسجد میں سجدہ اور گھر میں سجدہ ہو، اس موضوع میں کتاب لکھی ہے۔ گھر میں جو سجدہ ہو رہا ہے وہ 180 کی سپیڈ سے ہو رہا ہے، اور مسجد میں جو سجدہ ہو رہا ہے وہ بڑا سلو ہو رہا ہے، سارے نمازی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں جو ہے نا وہ کہیں گے نہ کہیں گے بول کے۔ اگر ایسا سجدہ ہے تو مولوی نہیں، اینی مین کوئی بھی وہ قبول نہیں۔ یہ حدیث ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر تم نے صلہ کسی اور سے لینا ہے نا تو کسی اور سے لکھو، اگر صلہ مجھ سے لینا ہے تو صرف مجھے لکھو، اور اگر کسی اور کو میرے دکھانے میں شریک کر لیا تو پھر اسی سے ہی لو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو اللہ کی جلالت اور غیرت قبول نہیں کرتی کہ اسے قبول کر لے۔ لیکن درود پاک کے بارے میں ایک علیحدہ ہی دلیل ہے۔ درود پاک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی عالم کا، کہ درود پاک جب بھی پڑھا جائے قبول ہے۔ اللہ عز و جل خود فرماتا ہے اللہ اس کے فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو درود پاک اللہ عز و جل خود بھیجتا ہے، تو درود پاک قبول عمل ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اس شخص کو دیکھوں پڑھنے والے کو اپنے نبی کا نام دوں۔ سبحان اللہ۔ تو جمعۃ الوداع کے دن پہلا کام کثرت درود ہونا چاہیے، جتنا آپ کا معمول ہے، فرض کریں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے آپ 50 مرتبہ پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، جمعۃ الوداع والے دن اسے 4 سے ضرب دیں، 4 گنا زیادہ پڑھیں تاکہ اللہ قبول فرما لے۔ یہ جمعۃ الوداع والا دن ہمارا برکت والا دن ہے۔ نیت کریں کہ میں اور آپ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ دن انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی ضرورت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل گنتی کے دن، چند گنتی کے دن، کل ایام الوداع ہوا بین الناس، اور یہ دن ہم لوگوں میں اللہ سے جب ہوتا ہے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اسی دن و رات سے آپ کی میری زندگی برکت ہوتی ہے۔
اب ایک تو ہماری کچھ لیلۃ القدر کی راتیں کا الحمدللہ ہے، لیکن 25، 27، 29 یعنی 4 لیلۃ القدر کی مکہ راتیں ہوں۔ لیلۃ القدر کیا ہے جی؟ صحابہ کرام جب قصے سنتے تھے بڑے بڑے بزرگوں کے، حضرت شمعون کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ حضرت شمعون نے 80 سال تک مسلسل عبادت کی، 80 سال تک۔ تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو رہا، یا رسول اللہ، انہوں نے 80 سال تک عبادت کی، اس کے پیچھے ان کی عمر بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک عورت آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگی میرے بیٹوں کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی ان کے لیے دعا۔ حضرت نوح نے پوچھا کتنی عمر ہوتی ہے ان کی؟ اگر کسی کی 100 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 120 سال، کتنی عمر ہوتی ہے؟ میرے بچے اتنی کم عمری میں فوت ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے آخری نبی کی جو امت آئے گی اس کی میکسیمم مدت بھی یہ نہیں ہوگی، یعنی منیمم نہیں، میکسیمم ان کی عمر کی مدت بھی یہ نہیں ہوگی، اکثریت کی زیادہ تر۔ یعنی اے بنیاد تجھے جتنی عمر ملی ہے اپنے بچوں کو تو اسے کم عمری کہہ رہی ہے، اور آخری نبی کی امت جو ہوگی اس کی میکسیمم عمر بھی یہ نہیں ہوگی۔ کہنے لگے پھر ان کی میکسیمم عمر کیا ہوگی؟ تقریباً 80 سال۔ اگر 80 سال ان کی میکسیمم عمر ہوگی تو پھر وہ گھر تو نہیں بنائے گا۔ انہوں نے کیا گھر بنانے، انہوں نے کیا پھر تو وہ میرا خیال نماز ہی پڑھتے رہیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے مسکرا کے کہا نہیں، وہ سارے کام کریں گے جو تم کریں گے۔ صرف 80 سال کی عمر یقین نہیں آتا، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہر سچ ہے۔ مطلب میکسیمم عمر کا ہی تصور یہ تھا۔ تو حضرت شمعون کی عبادات کا قصہ سنا تو صحابہ کرام رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے معاف فرما دیں، تو ہم کیسے آقا اتنی عبادت کر پائیں گے؟ ہم حضرت شمعون جتنی عبادت کیسے کر پائیں گے؟ اسی طرح بنی اسرائیل کے دیگر عبادت گزاروں کے جب مزید سنے تو مزید شوق عبادت کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمیں بھی اللہ شوق عبادت عطا کرے۔ آمین۔ ہم کسی کی لمبی نماز کا سنیں تو ہمارے دل میں یہ آئے کہ میں بھی تنہائی میں لمبی ہوں، ہم کسی کے ذکر کا، کسی کا اللہ کے نام خرچ کرنے کا، کسی کے نیکیوں کا سنیں تو ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ کاش، بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلے کریں۔ اگر مقابلہ کرنا تو نیکیوں میں، اچھائیوں میں مقابلے کریں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا غیر اعلانیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا غیر اعلانیہ مقابلہ چلتا تھا سلام۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کبھی ان سے سلام میں پہل نہیں کر پاتا، جب بھی ملتے پہلے سلام کر دیتے۔ میں نے اتنی کوشش کی کہ میں ان سے پہل کروں لیکن میں اس میں کامیاب نہیں، جب تک ایک دن میرا داؤ لگ گیا اور میں کامیاب ہو گیا تو میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا فاستبقوا الخیرات۔ ایک دفعہ ہی مقابلے میں جیت کے گیا، کہہ رہے ہیں میں آج اس نیکی میں آپ سے جیت گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرائے اور انہوں نے کہا فاستبقوا الخیرات پہ عمل تو میں کر رہا ہوں، میں تو اتنے دن سے مسلسل جیتتا آ رہا تھا، میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا تھا، تم پہل کرنا چاہ رہے ہو، آج میں نے جان کے تمہیں موقع دیا تو تم کہہ رہے ہو کہ میں جیت گیا۔ فاستبقوا الخیرات، میں نے تمہیں موقع دیا تھا آج، تو میرے موقع دینے کے لیے تم سلام کر پائے ہو۔ حضرت عمر بعد میں کہتے ہیں کہ کاش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں بھی یعنی ان کی پیروی کر پاتا، کہتے ہیں ہم تو ان کی پیروی نہیں صحیح کر سکتے۔ تو نیکیوں میں جو مقابلہ ہے نا وہ مرغوب ہے، وہ پسندیدہ ہے۔ اب تم نیکیوں کا سنا تو ان کا دل بھر آیا، اور اس پہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی سورۃ القدر نازل کی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ بے شک ہم نے اتارا فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر ہم نے اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم جانتے ہو کہ
کہ ليلة القدر کیا ہے. اصل میں اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے تم نے کیا جانا, تمہیں کیا پتا ليلة القدر کیا ہے. پھر اللہ عز و جل خود فرماتا ہے ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر 1000 مہینوں سے, 1000 مہینوں کو اگر کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 83 سال کچھ ماہ, تقریباً نیئر اباؤٹ اپروکسیمیٹ اس طرح سے وہی حضرت شمعون کی 80 سال سے زیادہ. تو صحابہ کرام فرد جذبات سے خوشی کے مارے رونے لگے کہ اللہ نے ہمیں بھی موقع کہ ہم بھی عبادات میں گویا بنی اسرائیل سے نیکی میں مقابلہ کریں. تو مزید اللہ عز و جل فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور والروح, اس روح پہ الف لام ہے. جیسے ہم انگلش میں پراپر ناؤن کے لیے دا لگاتے ہیں, دا کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے, اسی طرح عربی میں ناکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں. الف لام کا مطلب ہے کوئی خاص روح ہے, یعنی الروح ہے, اور وہ روح ہے حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اللہ کے سارے فرشتے بھی اترتے ہیں جتنوں کو اللہ نے حکم دیا, اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اللہ کی اجازت سے. مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اور وہ رحمت اللہ کا سلام, سلام کہتے ہیں سلامتی کو, رحمت کو. اللہ کی سلامتی, اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو, کہ فجر کی اذان تک نماز ہو. یہاں ہمارے سے ایک بزرگ نے سوال کیا تھا کہ ليلة القدر ایک ہونی چاہیے پوری کائنات کے لیے, دنیا کے لیے, کہ ایک بار اترتے ہیں, کیا اس کا سسٹم کیا ہے کہ ليلة القدر پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے. مجھے تو بدیہی بات ہے کہ ليلة القدر ایک نہیں ہوتی, کیونکہ آپ خود جانتے ہیں بر اعظم سے جو ہے نا وہ ایک تو ہے وہ ڈارک کٹاب کا, اور ایک ہے بحر اقیانوس شمالی اور جنوبی. بحر اقیانوس شمالی اور جنوبی میں دن 6 مہینے کا اور رات 6 مہینے کی. اسی طرح آپ کے مختلف خطوں کے لیے مختلف ہوتی ہے, عید مختلف ہوتی ہے, رمضان مختلف ہوتا ہے. تو اس طرح ليلة القدر بھی مختلف خطوں کی مختلف ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پوری زمین کی روح کی ایک ليلة القدر, ٹھیک ہے نا. مختلف علاقوں کی مختلف ليلة القدر ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. جیسے ہماری عید الفطر جو ہے وہ ظاہر ہے اس بار بھی بھارت کے ساتھ, ہمارا چاند رمضان کا چاند بھارت کے ساتھ نہیں تھا, افغانستان کے ساتھ بھی نہیں تھا, ہمارا چاند پشاور کے ساتھ تھا. ایسے ہی ہو سکتی ہے. تو ليلة القدر ہر خطے کے لیے مختلف ہوتی ہے. اب یہ عظیم ترین رات, یہ 4 راتیں ابھی آنے ہیں, یعنی 25 27 اور 29, 3 راتیں ابھی آنے ہیں آج میں. تو عزیزو دوستو, ہم انشاءاللہ ارادہ کریں کہ اس رات کو محروم نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محروم ہے وہ شخص جو ليلة القدر سے ليلة القدر کی راتوں زندگی میں بہت عبادت کریں, کم از کم کچھ نہ کچھ. ہمارے ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں, صلاۃ التسبیح پڑھنے وقت میں فارغ ہو, اس کی بھی ایک موقع ہے. صلاۃ التسبیح جو ہے وہ اس رات کی عبادت نہیں. صلاۃ التسبیح حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ یہ صلاۃ التسبیح کے نفل پڑھ کے اس کی بخشش. ٹھیک ہے, اس رات کو یہ نفل کے پڑھ لیے جائے, صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے, سبحان اللہ, اچھا ثواب ملے گا. رمضان میں ایسا ثواب بڑھ جاتا ہے, لیکن اس رات کے نفل پڑھنا زیادہ ہوتا ہے. جیسے 23 کی رات کے نفل, 25 کی رات کے نفل, 27 کی رات کے نفل, 29 کی رات کے نفل مختلف کتابوں میں مختلف
اس بارے میں احادیث بھی ملتی ہیں اور بعض مضامین بزرگوں سے بھی ملتے ہیں. تو ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ جو اس رات کے نفل ہیں وہ پڑھیں، پھر صلاۃ التسبیح پڑھیں، پھر آپ دیگر عبادات. ایک چیز. دوسرا ہے جی فطرانہ. جمعۃ الوداع کو کم از کم کہتے ہیں فطرانہ لازمی بتا دیں. فطرانہ کیا ہوتا ہے جی؟ فطرانہ ہوتا ہے جو آپ کے روزے میں، نماز میں اللہ معاف فرمائے، یہ لوگ کہتے ہیں کوئی کمی رہ گئی، کوئی ایسی تو اللہ تعالیٰ اپنی جان کا گویا صدقہ رکھتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ صدقہ حضور نے فرمایا یرد القضاء، موت کو بٹالتا. اور پھر فطرانے کے پیچھے اصل فلسفہ یہ ہے کہ ہر شخص جب فطرانہ دے گا تو فطرانے سے کیا ہوگا جی؟ جو محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، وہ اس سے محروم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ، چھوٹا بچہ رو رہا تھا. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا سب کے نئے کپڑے آ رہے ہیں، میرے لیے. آپ نے کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ نہیں. تو آپ نے اس کو لیا اور حضرت عائشہ کے ساتھ گئے اور کہا عائشہ یہ ہمارا بیٹا ہے، تجھے اے بچہ تجھے یہ محبوب نہیں کہ تو میرا بیٹا ہو. حضور نے فرمایا اللہ کائنات میں سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں یتیم پل رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، اور کائنات میں سب سے بدترین جگہ وہ ہے جہاں یتیم پل رہا ہو، اس سے برا سلوک. ایک یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا آقا نے فرمایا صدقہ دینے سے، نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. جتنے اس کے سر کے نیچے بال آئے اس سے زیادہ صدقہ دینا اور اس سے زیادہ نفل پڑھنے کا ثواب ہے. تو فطرانہ اصل میں یتیموں کو، غریبوں کو، حقداروں کو اپنے سسٹم میں شامل کرنے کا ایک اسلامی طریقہ ہے تاکہ مسلمان میں ہر کوئی جو ہے نا اس میں شامل ہو سکے. اب ایک آخری اعلان سن لیں. ہماری مسجد میں ختم پاک ہے انشاءاللہ 27 کو